بھی اللہ نے دین رسول کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آپ خانقاہوں میں آتے ہیں، امام جعفر صادق پاک قدس سر العزیز کا ارشاد ہے کہ ہم نے جو کچھ حکمت اور علم قیاس ماں علی سے سیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 5 چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اولین مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی ذات سے لے کر صحابہ کے قافلے تک، پھر ائمہ اہل بیت، انہوں نے سب سے پہلے جس چیز پر توجہ دی وہ انسان کی روحانی تربیت ہے، اور انسان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اس کو تعلیم دینا ہے، شائستگی کی تعلیم دینا ہے، اس کو ادب سکھانا ہے۔ مشائخ کے اس ہجوم میں خصوصاً بابا فرید علیہ الرحمہ کی نشانی کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ آج جو چیز ہم سے گم ہو گئی ہے، خانقاہیں بھی اپنی منزل کو بلا چکی ہیں۔ اس خانقاہ جیسی خانقاہ دیکھتے ہیں جہاں لوگ ادب کا بہتر بن کر بیٹھے ہیں، شائستگی ہے۔ تو پیر شمیم صاحب کی ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ روحانی تربیت کے لیے، ایجوکیٹ کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منہاج سنت دیا، آج خلوص سے ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر پیٹرن رسل لکھتا ہے کہ جس وقت ہم روحانی تربیت کی بات کرتے ہیں اور روحوں کو محبت کی منزل دینے کی بات کرتے ہیں، تو آسمان کے نیچے مفکرین ہیں، مصلحین ہیں۔ سچی بات ہے کہ ہمیں توفیق ہو یا نہ ہو کہ ہم حضور کو مانیں، لیکن پکی بات یہ ہے کہ حضور کے غلاموں سے بڑھ کر زیادہ کوئی روحانی تربیت نہیں کر سکتا۔ یہ کسب اور یہ طلب ہے، یہ بے قراری ہے جو ہر دور میں لوگوں کے اندر رہی اور لوگوں کے اندر پیدا کی گئی۔ آج طرح طرح کی فتویٰ بازیوں کی دشنہ تنقید پر امت مسلمہ ہے۔ یہ خانقاہیں اپنے ورثے کے ساتھ آج بھی رہبری اور سیادت کا کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو روح کی پاکیزگی کی تعلیم دے رہی ہیں۔ انسان اگر یہ نیت ہی کر کے یہاں سے جائے کہ میں انٹینشنل ریولوشن کے لیے اپنے اندر قوت